مانا۔ لہذا یہ کوئی شان نہیں ہے کہ جہان اللہ کے نبی کے لیے بنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ہر بندہ کہہ سکتا ہے، آپ بھی کہہ سکتے ہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ یہ کون سی شان کی بات ہے؟ اگر آپ کہیں کہ میں نہ پیدا ہوتا تو جہان نہ بنتا، آپ نہ پیدا ہوتے تو آپ کا باپ پیدا نہ ہوتا، آپ کا باپ پیدا نہ ہوتا تو اس کا باپ پیدا نہ ہوتا، تو پھر آدم نہ پیدا ہوتا، آدم نہ پیدا ہوتا تو جہان نہ بنتا۔ یہ تو کوئی شان نہیں، یہ ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ میں نہ پیدا ہوتا تو میرا باپ نہ پیدا ہوتا، میرا باپ نہ پیدا ہوتا تو اس کا باپ پیدا نہ ہوتا، اس کا باپ پیدا نہ ہوتا تو آدم نہ پیدا ہوتا، آدم نہ پیدا ہوتا تو جہان نہ بنتا۔ تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ تو ہر شخص کہہ سکتا ہے۔ فضیلت وہ ہوتی ہے، شان وہ ہوتی ہے جو دوسروں میں نہ پائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، لوگو میں تم جیسا انسان ہوں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، اور تمہارے بھی باپ دادا ہیں، میرے بھی باپ دادا ہیں، تمہاری بھی بیویاں ہیں، میری بھی بیویاں ہیں، تمہارے بھی بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، تم بھی چلتے ہو، میں بھی چلتا ہوں، تم بھی غم میں ہوتے ہو، میں بھی غم میں ہوتا ہوں، تم بھی خوشی میں ہوتے ہو، میں بھی خوشی میں ہوتا ہوں۔ ان سب چیزوں میں انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ میں رسول اللہ ہوں، تم میں سے کوئی رسول اللہ نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ رسول اللہ مان لیا تو سب کچھ مان لیا۔ رسول اللہ ماننے کا معنی یہ ہے کہ میری بات نہیں، میری اطاعت نہیں، کسی اور کی اطاعت نہیں، صرف اطاعت اللہ کے نبی کی۔ رسول اللہ ماننے کا معنی کہ کسی برادری کی بات نہیں، کسی عالم دین کی بات نہیں، کسی محدث کی بات نہیں، کسی صحابی کی بات نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کی بات مانوں گا۔ آپ نے یہ اطاعت اور فرما برداری کی تو آپ نے اللہ کے رسول کو رسول اللہ مانا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا پہلا فیصلہ تھا کہ تمہارے رب فیصلہ کر چکا ہے، اور اب کا رب کا فیصلہ، میں نے کہا ہے باقیوں کے فیصلے نہ مانے تو کوئی جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے، لیکن رب کے فیصلے کو نہیں مانیں گے جہنم میں جانا پڑے گا، رب کے فیصلے کو مانو گے تو جنت میں جائیں گے۔ تو تمہارے رب نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ فیصلہ دے چکا ہے۔ وہ فیصلہ کیا دیا ہے اس نے؟ کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم کوئی بھی عبادت نہ کرے، صرف ایک اللہ کی کرے۔ یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ اور دوسرا فیصلہ اس نے یہ کیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے، یہ فیصلہ بھی رب تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کن طریقوں سے، اس فیصلے کی 5 شقیں ہیں۔ فرمایا کہ والدین کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، 5 طریقوں سے اس فیصلے کو سن لیں۔ فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب تمہارے والدین میں سے دونوں یا ان میں سے ایک تمہارے ہوتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بڑھاپے کی باتیں ان کی، بڑھاپے کے ان کے باتیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے وہی بچوں والی باتیں کرتا ہے، اور اس وقت جب والدین اس طرح کا معاملہ کریں اور لوگ کہیں کہ یہ تو تیرا والد ہے، یہ تو تیرا بابا ہے، اس کو سنبھالنا بھی تم نے ہے، اس موقع پر رب تعالیٰ نے کہا ہے اور اسلام نے کہا ہے کہ واقعہ ہی تم نے ہی سنبھالنا ہے، اور فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیسے حسن سلوک کرنا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اس وقت ان کے ہر فیصلے کو ماننا تمہاری ذمہ داری ہے۔
ان کے ہر فیصلے کو ماننا تمہاری ذمہ داری ہے. ان کے سامنے زبان کھولنا تو دور کی بات ہے، اس وقت تم ان کو اف تک نہیں کہہ سکتے، اف تک نہیں کہہ سکتے. کیسے کرنا ہے پھر ان کے ساتھ اس نے سلوک؟ فرمایا کہ فلا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کے سامنے اکڑنا نہیں ہے، ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونا نہیں ہے، بلکہ ان کی وہ باتیں جو عموماً گھروں میں کی جاتی ہیں کہ یہ بات گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے. اگر بڑھاپے کی وجہ سے گھر کی بات، والدین بوڑھے ہیں، کوئی رشتہ دار آیا ہے، کوئی بھائی آیا ہے، اور والدین سے وہ بات جو گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے تھی، والدین سے وہ بات نکل گئی، کہہ دی، تو رشتہ دار نے وہ بات سن لی اور چلا گیا، اور آپ کو پتہ چلا، آپ ابو کو فلا تنہرہما، آپ ان کو ڈانٹ نہیں سکتے کہ ابا جان آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے جو گھر کی بات ہے وہ دوسرے کو بتا دی ہے، نہیں بتانی تھی. ایسے موقعوں کے لیے تو رب نے کہا ہے کہ ولا تنہرہما، تم نے ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، ان کے سامنے زبان نہیں کھولنی. ان کی کیفیت جب تمہاری اس طرح کی ہو جائے کہ تم اپنے باپ کو جھڑک رہے ہو اور اپنے باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے ہو، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہو، ان سے غلطی ہو گئی، گھر کی بات باہر نہیں بیان کرنی چاہیے تھی، بڑھاپے کی وجہ سے ہو گئی. اب آپ کا کام نہیں ہے کہ اپنے باپ کو ڈانٹیں. اگر آپ ڈانٹ رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی ہے، تمہارے سروں پر قیامت آنے والی ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، بہت سارے انہوں نے سوال کیے، ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا، حتیٰ کہ مجھ سے پوچھا قیامت کب آئے گی. پھر مجھ سے پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. ان قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بیان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ اس وقت اولاد اس قدر نافرمان ہو جائے گی اپنے والدین کی کہ ان کو ڈانٹیں گے اور ان سے ایسے کلام کریں گے جیسے نوکر چاکر سے بات کرنی ہوتی ہے، اس طرح ڈانٹ کر ان سے باتیں کریں گے. فرمایا کہ ولا تنہرہما، تم نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے سامنے آواز کو بلند نہیں کرنا. اور پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کریمانہ انداز میں، محبت والے انداز میں، پیار والے انداز میں اور الفت والے انداز میں ان سے گفتگو کرنی ہے. قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے ان سے جھڑکے نہیں، بڑی ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ، بڑی رحمت اور شفقت کے ساتھ، بڑی ہی نرمی کے ساتھ تم نے ان سے بات کرنی ہے. اور فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے اپنے پیار اور رحمت کے جو پر ہیں وہ ان کے لیے جھکا لینا. وَاخْفِضْ، جھکا دو، لہما، ان دونوں کے لیے، ان والدین کے لیے، جناح، پر، جیسے پرندوں کے جو پر ہیں ان کو جناح کہتے ہیں، پرندوں کے پروں کو جناح کہتے ہیں، کہ تم اپنے والدین کے لیے شفقت اور پیار کے پر
جھکا لیا کرو۔ بندہ کہے اللہ میرے تو پر نہیں ہے، میرے تو بازو ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ مثال تمہیں سمجھانے کے لیے ایک اشارہ دیا ہے کہ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کو، ایک مرغی اپنے بچوں کو بالکل اپنے پرندوں کے اپنے پروں کے درمیان چھپا لیتی ہے، کب؟ اس وقت جب اس کے بچوں کو کسی طوفان کا ڈر ہوتا ہے، کسی آفت کا ڈر ہوتا ہے، کسی دشمن کا ڈر ہوتا ہے۔ مرغی اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ طوفان آئے، آندھی آئے، دشمن آئے، بلی آئے، تم میرے پروں کے نیچے بیٹھ جاؤ، وہ دشمن، وہ آفت اور طوفان سب سے پہلے میرے جسم سے ٹکرائے گا، پھر تم تک پہنچے گا۔ لہذا تم بھی اپنے والدین کے لیے، تم ان کے دکھ کو، ان کی تکلیفوں کو، ان کی ٹینشن کو اپنے اوپر لے لینا، جس طرح مرغی اپنے پر بچھا کر ساری ٹینشن کو، سارے طوفانوں کو، ساری آندھیوں کو، ساری تکلیفوں کو اپنے ذمے لے لیتی ہے۔ فرمایا کہ اس طریقے سے تم نے اپنے والدین کی سارے غم، ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں، سارے معاملات اپنے اوپر لے کر اسی طریقے سے جس طرح ایک پرندہ اپنے اوپر لے کر اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، تم نے بھی ان کے لیے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت اور پیار اور محبت کے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا دینا ہے۔ اور پھر جب کبھی بھی تمہارے ہاتھ اٹھیں دعا کے لیے، جب تمہاری زبان حرکت کرے، جب تمہارے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوں، اس وقت تم رب سے کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پر رحم کر۔ جب میں بچپن میں تھا والدہ میرے لیے نہ جانے کیا کیا تکلیفیں اٹھاتی تھی، اور میرے والد میرے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ سارا دن تھکا ماندہ آتا میرا والد، اور جب مجھے دیکھتا بچپن میں کہ میں بیمار تھا تو اپنی تھکاوٹ کو بھول جاتا، وہ مجھے اٹھا کر کبھی ادھر لے کے جا رہا ہے، کبھی ادھر لے کے جا رہا ہے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی حکیم کے پاس، اور ساری رات تھکا ماندہ آتا ہوا میری وجہ سے وہ آرام نہیں کرتا۔ اللہ تو ان پر رحم فرما۔ اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا، اللہ ان کا بدلہ تو میں نہیں دے سکتا، اللہ تو ہی رحم برسا، تو ہی اپنی رحمت کی برسات ان پر برسا، کیونکہ انہوں نے میرے لیے بچپن میں بہت کچھ کیا ہے، بہت معاملات کیے ہیں۔ یہ 5 اصول تھے جو والدین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا پروردگار یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ کی کرنی ہے، اور والدین کے ساتھ ان 5 طریقوں سے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اگر ان 5 طریقوں پر، ان 5 اصولوں کے ساتھ والدین کی خدمت کرو گے تو سمجھو کہ پھر کامیابی اور کامرانی ہے۔ لیکن اگر ان میں کسی کو میں بھی کمی آ گئی، سمجھو کہ ناکام ہو جاؤ گے، نامراد ہوگے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَمَا مِن مُسْلِمٍ يُصْبِحُ يَوْمًا، کوئی مسلمان جب صبح کرتا ہے، فرمایا کہ إِلَّا وَالِدَاهُ عَنْهُ رَاضِيَانِ، اگر کوئی مسلمان کسی دن بھی صبح کرتا ہے اور اس کے والدین دونوں یا ایک ہے تو ایک،
اگر دونوں ہیں تو دونوں راضی ہیں۔ فرمایا کہ اگر والدین راضی ہیں سمجھو کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے ہر روز کھل جاتے ہیں۔ والدین اگر راضی ہیں، اگر والدین راضی نہیں ہیں، والدین کو ناراض کر رہے ہیں، تو سمجھو کہ پھر جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن ظَلَمَ، اے اللہ کے نبی اگر والدین مجھ پہ ظلم کرے، میرا مال چھین لے، تو کیا پھر بھی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا کہ سن لو، ان ظلم ان ظلم ان ظلم، اگرچہ وہ تم پر ظلم کریں، تمہارا مال چھین لے، پھر بھی تم نے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اگر تم نے فرما برداری نہ کی، ظلم کیا، احسان نہ کیا، سمجھو کہ تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو رہے تھے، آپ کو خواب آیا، خواب میں آپ جنت میں پہنچ گئے۔ جنت میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ سمعت صوت القاری، جنت میں نے ایک قاری کے قرآن کے پڑھنے کی تلاوت کی آواز سنی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل من ھذا القاری، یہ جنت میں کون قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ کون سا قاری ہے؟ فرمایا کہ جنت میں کوئی قاری نہیں ہے، کوئی تلاوت کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ آواز یہ کس کی آتی ہے؟ یہ جنت میں تلاوت کرنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کا ایک صحابی ہے جو ابھی دنیا میں موجود ہے، اپنی والدہ کے گھر میں موجود ہے، نعمان بن حارثہ بن نعمان، وہ مکہ میں اپنے گھر میں موجود ہے اور وہاں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور یہاں اس کی آواز پہنچ رہی ہے، جنت میں اس کی آواز پہنچ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حارثہ بن نعمان کے نام سنا، آپ بے ساختہ پکار اٹھے، کذالک البر کذالک البر کذالک البر کان ابر الناس بأمی۔ فرمایا کہ حارثہ تیرے تو قسمت جاگ اٹھی، تو بڑا نصیبوں والا ہے۔ یہ صحابہ میں سب سے زیادہ اپنی والدہ کی فرما برداری کرنے والا صحابی تھے۔ فرمایا کہ کذالک البر، یہ والدہ کے ساتھ اس کا جو نیکی والا سلوک ہے، اس کی وجہ سے یہ پڑھتا قرآن مدینہ میں ہے، زمین پہ ہے، اور سنائی کہاں دے رہا ہے؟ جنت میں۔ جس نے ماں باپ کو جھڑکے ماری، ان کو ڈرایا اور ان کے سامنے بولتے رہے، سمجھو کہ وہ ذلیل و